3 سمٹ میٹنگز ہوئی. یعنی آپ جولائی سے جنوری تک چلے جائیں تو اس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی 3 ملاقاتیں ہیں, اور تینوں ملاقاتیں یعنی وہ آپٹکس کے اعتبار سے بھی, کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی یعنی سبسٹینٹیو تھی. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی دوسرے شعبے ہیں جہاں ہمیں فرینکلی اس طرح سے سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی تھی جس طرح ہم دیکھنا چاہ رہے تھے, تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف میں سمجھتا ہوں آئی ہیں. اور اگرچہ ابھی بھی میں ایک یہ سفر ہے اور لمبا سفر ہے, بیکاز ہمارے پاکستان امریکہ کے تعلق ایک لمبی تاریخ ہے, تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. میں اس میں اور بھی بہتری دیکھنا چاہتا ہوں, اور بہتری کے لیے کوشاں ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے زیادہ گرم جوشی آئے گی, زیادہ یعنی اس میں ہمیں سرگرمیاں دیکھنے کا موقع ملے گا. سر, امریکہ میں سفیر کی حیثیت سے تعیناتی ایک اپرچونٹی سمجھا جاتا ہے, اور لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے سر کہ اس پوسٹ کے ساتھ بہت سے چیلنجز بھی ساتھ آتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو بھی بہت سی مشکلات درپیش آئی ہوں گی اور آئیں گی. ان مشکلات میں کی وجہ سے جو آپ کے گولز ان پر کوئی اثر پڑا, اور آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے, یا جو بین الاقوامی چینجز آ رہی ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے اس پہ کوئی منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, سفارتکاری دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے. وہ صرف پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے نہیں بلکہ بے شمار اور وجوہات جو ہیں, اور ایک جو گلوبل جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ جو ہے وہ جس طرح سے ہو رہی ہے, اس میں آبویسلی جو ملک ہیں وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے اپنے تعلقات اور اپنی الائنمنٹس جو ہیں وہ ان کو ڈٹرمن کریں گے, اور اس کے لیے یقیناً جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ان ڈیولپمنٹس کو بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کریں گے, اور پھر اس کے بعد یعنی جو بھی پالیسی آپشنز اور چوائسیز ہیں وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ, جو سیاسی قیادت ہے, ان کے سامنے رکھیں گے, اور ان چوائسیز کو ایکسرسائز کرنا یہ لیڈرشپ کا کام ہے. یہ فیصلہ بھی ان کا ہے, اور اس کے پھر کانسیکوینسز کی ذمہ داری بھی وہ لوگ لیتے ہیں. ہمارے لیے دیکھیں مشکلات, یہ ریلیشن شپ کبھی بھی آسان نہیں تھی. یہ ایک ڈائنامک ریلیشن شپ ہے, اور اس میں وہ میں انگریزی میں کہتا ہوں کہ دیر نیور از اے ڈل مومنٹ. لیکن سب سے جو اہم بات ہے, دیکھیں یہ ایک ٹیم ورک بھی ہے. میں صرف اس ٹیم کا چہرہ ہوں, اس ٹیم کا لیڈر ہوں جو ان ریلیشن شپ پہ, اس میں میری تمام یعنی ڈپارٹمنٹس یہاں ریپرزینٹڈ ہیں. اسی طرح ہمارے 4 کانسولیٹس جو ہیں وہ اکراس امریکہ میں کام کر رہے ہیں, اور ہم سب مل کے اس میں مشکلات آتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. مشکلات کسی ایک واقعے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے لاجسٹیکل چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی تعلقات میں سرد مہری جب آتی ہے تو آپ کو ایکسیس کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں جو کہ مجھے بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن اللہ کے فضل سے جب تک گاڑی چل رہی ہے اور آگے جا رہی ہے تو وہ مشکلات جو ہے نا وہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا ویئر ڈاؤن کرنا یا آپ کو تھکا دینا, وہ تھکا نہیں پائی مجھے. سر یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے سارا, عموماً لوگ جو ہوتے ہیں سر لیڈرشپ میں تو وہ کریڈٹ زیادہ تر چاہتے ہیں کہ اسی طرف آئے, لیکن جس طرح آپ نے تمام کونسل جنرلز کو اور تمام اپنی ٹیم کو جو کریڈٹ دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ ایک انسان کا بڑا پن ہوتا ہے سر, کیونکہ جو بھی دیکھیں جب آپ اپنی ٹیم کو کریڈٹ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کریڈٹ تو دے ہی رہا ہے, لیکن آپ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہ آپ کی بڑائی ہے. سر کووڈ-19 پینڈیمک سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی. آپ مشرق لے لیں, مغرب لے لیں, شمال جنوب, تمام جو جتنے بھی فرق تھے سب مٹ گئے.
جن ممالک کو ہم ترقی کا ایک اہم رول ماڈل سمجھتے تھے، آج وہاں پہ جو ایک عام شہری وہ قید ہو کے رہ گیا، اور نہ صرف قید ہو کے رہ گیا بلکہ حکومتوں کے پیکیجز پہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. اچھا، پاکستان سے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ امریکہ کی مدد کے لیے C-130 جو ہے وہ میریلینڈ میں اترتا ہے. پھر آپ اس کو لے لیں اپنا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم، جو عموماً افریقہ یا دوسرے قحط زدہ علاقوں میں جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، وہ برسلز میں نظر آتے ہیں. چائنیز اور ساؤتھ کورین ٹیم آپ کو اٹلی میں نظر آتی ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان پہ جو منفی اثرات ہوئے، اس کا سدباب یا اس سے پاکستان کس طرح برداشت نہیں ہوگا؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں، کووڈ جو ہے وہ ایک چیلنج ہے امیروں کے لیے، امیر ممالک کے لیے، غریب ممالک کے لیے. معاشرے میں بھی اس نے کسی طرح کی کوئی تمیز نہیں کی، اور یعنی سوسائٹیز کو یعنی پوری طرح سے ایکولی امپیکٹ اور افیکٹ کیا. ہمارے لیے لیکن مشکل، جو خاص طور پہ جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کے لیے ایک تو یعنی جو ہیلتھ ریلیٹڈ امپیکٹ تھا کووڈ کا صحت کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے جو صحت کا نظام ہے وہ پہلے سے ہی کافی کمزور ہے، اور اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ ان چیلنجز کو اس طرح سے سامنا کر سکے جس طرح سے ماڈرن ڈیولپڈ اور زیادہ امیر ممالک میں جو ہیلتھ کے نظام ہے انہوں نے کیا یا کر سکتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ جو تھا وہ دیکھیں، یہاں اگر 3.2 ٹریلین ڈالرز یا اس کا پیکج جو ہے وہ امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ دے سکتا ہے، پاکستان میں بھی ہم نے تقریباً $8 بلین کا جو ہے وہ سٹیمولس پیکج، ریلیف پیکج جو ہے پاکستان کی عوام کو دیا. تو اس میں فرینکلی جو ہماری انیشل پروجیکشنز تھیں، جو WHO کی اور دیگر جو ریسرچ ادارے تھے، جس طرح کی بھی ان کی صحت کے حوالے سے، کووڈ کی انفیکشن کے حوالے سے اور معاشی جو اس کا اثر ہے اس کے حوالے سے، صورتحال خدا کے فضل و کرم سے اتنی خراب نہیں ہوئی. نہیں، ہماری یعنی 22 کروڑ کی 220 ملین کی آبادی میں اگر آپ 3 سے 4 لاکھ کی رینج میں اگر آپ کی انفیکشنز ہیں تو اس میں اور پلس یہ کہ اگر آپ کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ابھی بھی 6 سے 7 ہزار کی رینج میں ہے، تو یہ بہت بہتر نمبرز ہیں ایز کمپیئر ٹو. اب اس میں حکومت آئی تھنک وی ایکٹڈ ویری کوئکلی. جی، ہم لوگوں نے اپنا جو لاک ڈاؤن تھا اس کو اور اس پہ ہمیں پریشر آیا. آپ یہ دیکھیں یہاں بہت زیادہ آپ نے وہ مشکلات کی بات کی تھی، یعنی اپریل مئی اور جون کا اکثر وقت جو ہے وہ ہم نے ایز ٹریول ایجنٹس کام کیا. فلائٹس، کیونکہ لوگ جو یہاں سٹینڈرڈ تھے ان کے اپنے مسائل تھے، پھر ڈیڈ باڈیز، یہاں کچھ پاکستانیوں کی بدقسمتی سے ہلاکتیں بھی ہوئی، اور ان تمام حوالوں سے ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کیونکہ فلائٹ چل نہیں رہی تھی، اسلام آباد اجازت نہیں دے رہا تھا. یہاں لوگوں کو ہم نے سپورٹ بھی کیا، لوگوں کی مالی مدد بھی کی، لوگوں کو ٹریولنگ کے حوالے سے بھی فیسیلیٹیٹ کیا. تو یعنی اس تمام پریشر کے باوجود گورنمنٹ نے وہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو رکھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو یعنی لاک ڈاؤن کی ریلیکسیشن کرنے والے ملکوں میں بھی ہم ریلیٹیولی ارلی تھے، یعنی ہم نے پہلے اس کو ریلیکس کرنا شروع کیا کیونکہ اکنامک پریشر تھا. These were difficult choices for any government in the world. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں ہماری جو اکنامک کانٹریکشن، ایک طرف تو نمبرز جو ہیں جتنا تھی پروجیکشن اتنے نہیں ہوئے، معاشی طور پہ بھی ہماری اکانومی جو ہے وہ 0.4% کانٹریکٹ ہوئی ہے. آپ اگر لیٹن امریکہ میں تمام ممالک سے کمپیریزن کر لیں، ایون ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ کریں، تو ہمارے ایکسپورٹ کا ڈیکلائن، ہمارے اور اب تو اللہ کا شکر ہے، ابھی آپ نے سٹینڈرڈ اینڈ پور کے ریٹنگز انہوں نے ہماری لانگ ٹرم جو ہے وہ اکنامک پروجیکشن جو ہے وہ ایک سٹیبل کی ہے. اسی طرح ہماری جو سٹاک ایکسچینج میں اور جو
सिक्योरिटीज ट्रेड में आज भी बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट आई है. सो जनरली I think things are getting back and we are recovering faster. यानी जो एक तवक्को थी उससे बेहतर तौर पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक साइड पे भी और हेल्थ साइड पे. सर मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल करना चाहूंगा और इसका ताल्लुक आपकी एंटिटी से, आपके सफारत खाने से भी है कि कोरोना वायरस से जारी बात है हर कोई मुतासिर हो रहा है और लोगों को जाती तौर पे, कारोबारी तौर पे, हत्ता कि कोविड. तो मैं समझता हूँ कि कोविड का असर सफारत खाने पे भी हुआ, कौंसल खानों पे भी हुआ. वायरस की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन सामने आई ये अटेस्टेशन में, वीजे की वसूलियाबी में, जो कुछ भी है, बाज़ औक़ात एक आम पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी वो समझ नहीं सकता, जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन्स हैं. कुछ लोगों ने गुस्से का इजहार भी किया. मैं चाहूंगा कि अच्छा इसमें न सफारत खाने का कोई कसूर, ना कोई कौंसल खाने का कसूर. मैं चाहूंगा कि आप इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो आपके स्टाफ को लिमिटेशंस हैं, अगर वो आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें तो एक आम पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी जो है उसको बेहतर तौर पे समझ सकेगा. पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ वॉशिंगटन में हमने एक दिन के लिए भी सफारत खाना और इसका जो काउंसलर सेक्शन है उसको बंद नहीं किया. वाह. और उसमें यकीनन हमने स्टाफ कम किया, जो लोकल गाइडलाइंस और जो मेजर्स लेनी थी वो ली, और दीगर जगहों पे भी जहां जहां मकामी हुकूमत ने इजाजत दी या जहां मकामी हुकूमत ने काउंसलेट्स को नहीं रोका, वहां हम अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते रहे. अब यकीनन देखना, इसमें शुरू में मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, यानी सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं थे. यानी हमें लोगों को फ्रैंकली रिक्वेस्ट करनी पड़ी, बिकॉज मैं अगर अपने स्टाफ को दफ्तर में बुलाता हूं और उनको मैं बुनियादी जो उनकी जरूरियात हैं, जो कि अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वो के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो, वो ग्लव्स हो, वो सैनिटाइजर्स हो, वो मास्क हो, बिकॉज आप पब्लिक डीलिंग जब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वो बुनियादी लवाजमात की जरूरत है. तो क्योंकि शुरू में जब ये हुआ तो सडनली यानी वो अमेज़न हो या वो यानी दूसरे यानी फार्मेसी से सबसे ये चीजें गायब हो गई. तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जो कि हमने अपने जाती ताल्लुक इस्तेमाल करके उनको प्रोक्योर किया, और हमने अपनी एक्टिविटीज जो है और उसमें फिर हमने लोगों से ये भी दरखास्त की. एक तो ये कि उन्हें रिक्वेस्ट किया गया, देखें वी रिक्वेस्टेड फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग कि आप ये हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बाई मेल भेज दें, आपकी चीजें प्रोसेस होंगी, हम आपको वापस भेज देंगे. आप अब भी हम कहते हैं आज भी कि जब लोग आते हैं उन्हें कहते हैं कि आप हॉल के अंदर सिर्फ 4 लोग आए, बाकी टोकन देके बाहर चले जाएं, और फिर जब उनकी बारी आएगी हम उनको अंदर बुला लेंगे. क्योंकि एक आप क्राउडेड प्लेस में फिर उसकी अपनी एक लायबिलिटी और जिम्मेदारी आ जाती है. तो इस तरह से लोगों के मसाइल को समझना और उनको अपने वसाइल के मुताबिक हल करने की कोशिश करना, और जहां अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो हम यानी माजरत भी करते हैं और ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे जिस हद तक लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके, उनको यानी उनके लिए आसानियां पैदा की जा सके. और उसमें देखिए अब वैसे भी ट्रांसफर एक्टिविटी में पासपोर्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप वीजा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और मेरी आप ट्वीट्स अगर आप उस पीरियड में जाके देखें, मैंने 12 ये चीज ट्वीट की कि एक ये कि आप जो लोग अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, अगर बिल्कुल नागजीर है आना, फिर आप जरूर तशरीफ लाएं, हम खुले हैं. लेकिन अगर आप घर बैठ के वो काम कर सकते हैं तो प्लीज घर बैठ के करें. सर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सामिया हुसैनी. ये सर मैं सामिया हुसैनी पाकिस्तान मियावाली पाकिस्तान के एक इलाके से, और मैं यहाँ से, हम 2 लोग रीपेंट पाकिस्तान चलाते हैं, और इन 2 लोगों ने 1 लाख से ऊपर लोग जमा किए हैं और ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं. एंड
बहुत फाल कारकुन है ये, को फाउंडर हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट हर वर्क। थैंक यू। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी हमारा कम्युनिटी जो बड़ी पेट्रियाटिक है, अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए बड़ा दर्द है, इनके दिल में मोहब्बत है, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जी अपनी इन्वेस्ट वहां पे रियल एस्टेट में भी करते हैं। अमूमन जिंदगी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसमें खर्च हो जाता है, लेकिन इस पेट्रियाटिज्म की एक जो उन्हें तोहफा मिलता है वो ये होता है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया जाता है। आप पुलिस ले लें, पीएम सिटीजन कंप्लेंट पोर्टल ले लें, आप अदालतें ले लें, ओवरसीज सिटीजन फाउंडेशन ले लें, उनकी दादरसी नहीं होती। अदालतों में जब सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं 15 से 20 साल वहां जाया, पैसा अलग जाया। आपके ख्याल में कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी ऑप्शन हो कि कुछ ऐसी स्पेशल अदालतें कायम हो सकें कि जिसमें स्विफ्टली इनकी दादरसी हो सके? देखिए, मैं आपको बताऊं, जुल्फी बुखारी साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो वजारत की निगरानी करते हैं, उनसे मेरी बारहा इस मौजू पे बात भी हुई है, और वो खुद क्योंकि एक एक्सपैट पाकिस्तानी रहे हैं, तो इन तमाम मसाइल और मुश्किलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले में जो पहला और अहम तरीन कदम है वो इस मसले की नज़ाकत और सीरियसनेस को समझना है कि किस तरह से लोग जो हैं उनको किस नौइयत की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो ये कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बदकिस्मती से बहुत आहिस्ता मूव करता है। वो पाकिस्तानी जो वहाँ लोग लिटिगेट करते हैं वो भी, और जो यहाँ लोग करते हैं, और यहाँ के लोगों के लिए वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि अब आप एक तारीख पे जाएंगे तो आप दोबारा बार बार तो नहीं जा सकते, और बाद आप पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। तो इसमें हमने देखे जहां जहां भी, मतलब मैं आपको बताऊं एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अब पावर ऑफ अटर्नी है उससे हमें और मुश्किलात का सामना, यानी हमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट है, यहाँ लोगों ने बदकिस्मती से भाइयों ने भाइयों की जायदादें बेच दी, बच्चों ने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी यानी पावर ऑफ अटर्नीज जो हैं वो गलत बनवा के, तो इसलिए उस पे हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक जिन साहब की पावर ऑफ अटर्नी है वो खुद हाजिर ना हो और फिजिकली जब तक वो साइन ना करें और आप उसको वेरीफाई ना कर सकें, आप उसको, और उसमें हमने यानी उसको अपलोड करने का प्रोसेस, उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस, उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी ये सारे चेक्स जो हैं वो उस सिस्टम में हम लेके आए हैं ताकि किसी के साथ यहाँ फ्रॉड ना हो सके। इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब जो है जहां जहां भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं, उनको मॉडर्न लाइनों पे जो है वो डेवलप किया जा रहा है, वहाँ लोगों के यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है और शनाख्ती कार्ड, और ये इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपना जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो जरूर बनवाएं कि उससे फिर सिस्टम में उसकी वेरिफिकेशन जो है ना वो जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा होती हैं। तो रिकॉर्ड्स को भी अपडेट और अपग्रेड करने से इसमें फ्रॉड होने के चांसेस जो हैं, मतलब एलडीए में आपको मैं बताऊंगा, मतलब मैं खुद इस दफा गया, मैं हैरान रह गया, यानी जहां एक तारीखी तौर पे मैं क्योंकि लाहौर से हूं तो एक बड़ा था कि जी वहां अगर प्लॉट खरीदें वो बादों का 6-6 जगह बिक जाता है, यानी अब उन्होंने उसको इतना मॉडर्नाइज किया है जो रिकॉर्ड सिस्टम है उससे, यानी जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो टोटली एलिमिनेट कभी भी नहीं होते लेकिन मिनिमाइज हो गए। तो इसी तरह ये आपने जो बात कही स्पेशल कंप्लेंट सेल्स की, ओवरसीज कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की, जो भी इंस्टीट्यूशनल मेजर्स और स्टेप्स लिए जा सकते हैं, आप अदालत अगर ना भी लेंगे इरफान तो
جو آپ ایویڈنس تو وہی ایویڈنس ایکٹ اپلائی کرے گا, آپ کا جو باقی لاز ہیں ان میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو فورم بدلنے سے شاید اس طرح سے تو اپروچ, اور وہ یعنی پہلی بات تو یہ کہ آپ جو مقدر جو امپاورڈ قسم کے ادارے ہیں اور جس میں کہ لوگ مسائل کو لوگوں کے سمجھیں اور ان کے حل کے لیے کوشش یعنی درد رکھتے ہوں, اور اس کی کانسٹنٹ مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور یہ گورنمنٹ جو ہے, میں آئی مسٹ سے میں بہت اب 3 دہائیوں سے وزارت خارجہ میں کام کر رہا ہوں. آئی تھنک شروع کر دیا تھا, سوری شروع کر دیا. دیکھ لیں. تو وہ یہ اوورسیز پرائم منسٹر. سر ایک سوال یہ ہے کہ کیلیفورنیا جو اسٹیٹ ہے جن سے ہمارا تعلق ہے, حالانکہ ریاست ہے لیکن سلیکون ویلی میں آئی ٹی ہب ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ دنیا میں 5ویں نمبر کی اکانومی ہے یہاں کی. اب مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے آپ نے یہاں ایک کانفرنس کا افتتاح کیا تھا انویسٹ ان پاکستان کے نام سے, اور اس کا سہرا بھی آپ ہی کے سر جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس پہ کچھ کام ہوا نہیں. آپ کی کیا رائے ہے, آیا ہم نے اتنے بڑے آئی ٹی پوٹینشل سے پاکستان کی بہتری کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو سکیں یا نہیں؟ اور دوسرے یہ ہے کہ کیا مستقبل میں آپ کے ذہن میں ایسا کوئی پلان ہے کہ جس کے تحت ہم اس انڈسٹری سے بھرپور طور پر مستفید ہو سکیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ہماری از آر ہوپ, اور ٹیکنالوجی کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے, اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک فورس ملٹی پلائر ہے. اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے, اور خاص طور پہ ہمارا ملک کے جہاں تقریباً 67% جو ہماری آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی, یہ ٹیکنالوجی ہم جیسے لوگوں کے لیے شاید اتنا یعنی وہ اٹریکشن نہیں. جو یوتھفل پاپولیشن جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, ایک چیز. دوسرا, ہم لوگ انگریزی زبان دیکھیں نا, آپ اور ہم انگلش لینگویج کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ ہم اسی تعلیمی نظام سے نکلے, انہی میڈیم آف انسٹرکشن میں. مثلا آپ جاپان چلے جائیں, آپ چین چلے جائیں, آپ کوریا چلے جائیں, وہاں طلبا کو اپنا ایک بہت زیادہ توانائی جو ہے وہ صرف انگریزی زبان کے حصول کے لیے صرف کرنی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی پہ آتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ بیس بھی موجود ہے. اور ٹیکنالوجی میں ایک اور چیز جو کہ ایک لحاظ سے کووڈ نے وہ بھی, یعنی پہلے ہمیں ٹریول ایڈوائزریز کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے تھے پاکستان, اب لوگ کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں. تو اس میں جو ملک ٹریول ایڈوائزری کا نشانہ تھے یا شکار تھے, ان کے لیے ایک قسم کی ایکول اپرچونٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے. اور اس میں پھر خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں, آپ دیکھیں گے ابھی پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے کس طرح سے اسٹاک ایکسچینج پہ پرفارم کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے, پاکستان کے پوٹینشل کو سامنے رکھ کے, ہماری ڈائسپورا اور سلیکن ویلی میں جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, جو پوٹینشلی پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک وہ شعبہ اور سیکٹر ہے جس میں میں ذاتی طور پہ سب سے زیادہ پوٹینشل دیکھتا ہوں. اور اسی چیز کو یعنی ریئلائز کرتے ہوئے ہم نے جس کانفرنس کا آپ ابھی حوالہ دے رہے تھے اس کا اہتمام کیا ہم نے لاسٹ ایئر. اور ابھی پھر یعنی ہم صرف دیکھیں, آپ نے بالکل درست کہا, یعنی
کیلیفورنیا اور ویسٹ کوسٹ جو ہے وہ دنیا کی یعنی 5ویں بڑی اکانومی ہے، اور وہاں ہمارے لیے ہماری ایکسپورٹس کے لیے بھی اور ہماری سروسز کے لیے بھی گنجائش پیدا کرنا. ابھی ہم نے کل ایک بڑی لمبی میٹنگ جو ہے وہ اپنے کونسل جنرلز کے ساتھ اور اپنے کمرشل آفیسرز کے ساتھ کی ہے ٹو اسٹریٹجائز. کیونکہ دیکھیں آپ کووڈ نے پچھلے ہمارے فرینکلی 4-5 مہینے ضائع کیے جی. اور یہ بدقسمتی سے اس کی ٹائمنگ کوئی اچھی نہیں تھی، کیونکہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نے ایک ہمیں بڑا کلیئر ویژن دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے جو انویسٹمنٹ، ٹریڈ اور بزنس تعلقات جو ہیں ان کو آپ 20 گنا بڑھائیں. اب اس کو جب ریئلائز کرنے کا وقت آیا تو یہ اب کووڈ ریلیٹڈ جو ہے وہ مشکلات، یہاں بھی مشکلات بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی آ گئی، لیکن اب کیونکہ چیزیں باقاعدہ طور پہ واپس نارملائزیشن کی طرف آ رہی ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو اگریسولی جو آپشنز اینڈ اپرچونٹیز ہیں وہ ہم پرسو کریں. اس میں کیونکہ ویسٹ کوسٹ پہ بڑی کمپنیز بھی ہیں، یعنی ایون کاسکو ہو گیا یا یہ جو ریٹیلرز ہیں، اسی طرح امیزون ہے. اب تو یعنی اگلی جو دہائی ہے یہ ای کامرس کی دہائی ہوگی. تو ای کامرس میں ہمارا وینڈر جو ہے، دیکھیں نا، بڑا کاروباری جو ہے اس کو میری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات. ہینڈ ہولڈنگ میرے اسمال میڈیم انٹرپرائز کو چاہیے، اس کے لیے میں نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ان کو یہاں اس ملک میں ای کامرس کی فیسلٹیز کو اویل کرنے کے لیے کون کون سی اپرچونٹیز ہیں، اور وہ ویسٹ کوسٹ ہو، وہ ایسٹ کوسٹ ہو یا وہ مڈ ویسٹ ہو، ہم ان تمام جگہوں میں انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اور اپنے کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ، ہمارے پاکستانی چیمبرز ہیں، ہمارے اپنے ڈائسپورا کے بڑے ڈائنمک ایکٹیو لوگ ہیں جو پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور یہاں آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، ان سب کے ساتھ مل کے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھائیں. اور ٹیکنالوجی، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، از آور ہوپ. انشاءاللہ. سر اسی سے ریلیٹڈ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو کونسل جنرل عبدالجبار میمن صاحب ہیں، انہوں نے یہاں کئی بڑی کمپنیز سے اور خاص کر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو انہوں نے کام کیا ہے، اٹ از جسٹ ویری ویری نائس اور بہت ہی اچھا کام کیا. میں کیونکہ یہاں 34 سال سے رہ رہا ہوں تو مختلف کونسل جنرل سے تعلق بھی رہا اور مختلف کونسلیٹ سے بھی تعلق رہا، اور جو میں نے اب جو دیکھا کہ جس اسموتھلی جو کام ہو رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، اس کے لیے آئی ریئلی اپریشیٹ ہیم اینڈ ہز ٹیم. سر پاکستانی امریکن کمیونٹی الحمدللہ ہر فیلڈ میں ہم نے اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. آپ ڈاکٹرز لے لیں، انجینئرز لے لیں، لائرز لے لیں، مینوفیکچرنگ ڈومین، انٹرپرینورز، آئی ٹی، ایوری تھنگ. کسی فیلڈ میں ہمارے پاکستانی آپ کو پیچھے نظر نہیں دیتے سوائے ایک فیلڈ کے، اور وہ ہے امریکن پالیٹکس. آپ لوکل لیول پہ لے لیں، آپ اسٹیٹ لیول پہ لے لیں، یا آپ نیشنل لیول پہ لے لیں. اچھا، دوسرے طرف پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز میں تو ہم آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا نمائندہ یہاں پہ لے کے آتا ہے، لیکن جو یہاں پہ ہیں وہ اتنا انوالو نہیں ہو رہے. اچھا، جو لوگ انوالو ہیں بھی ان کا اتنا بھی امپیکٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ایز اے سفیر آپ کیسے لوگوں کو کنوینس کریں گے کہ وہ کانگریس کی طرف اور سینٹ کی طرف کی جانب رخ کریں تاکہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بائیلیٹرل ریلیشن ایک برج کے طور پہ کام کر سکیں؟ یہ آپ نے بالکل اس کی درست نشاندہی کی ہے، اور یعنی جو ہمارے لوگوں کی جتنی تعداد ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ان کی معاشی استعداد ہے اور جو ان کا ایک سماجی مقام ہے، اس کے مطابق ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ الیکٹڈ آفیسز میں نہیں ہے. اور اس میں میرا خیال یہ ایک تاریخی طور پہ ہمارے لوگ
کیونکہ سیاست جو ہے اس سے یعنی کسی اور کا بزنس سمجھتے ہیں، اور خود جو ہے وہ یعنی لوگ بچوں کو میڈیکل سکول میں ڈالنا، انجینئرنگ میں ڈالنا یا آئی ٹی میں ڈالنا جو ہے اس کی وجہ سے، مثلا میں ہل میں ابھی بھی، اور جب میں لاسٹ ٹائم یہاں تھا اور اس سے پہلے نیو یارک میں بھی یہ چیز دیکھتا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہل پہ بہت کم انٹرنشپس کرتے تھے کنگریسمینوں کے سٹافرز میں. اور دوسرا دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے، سیاست جو ہے نا وہ لوکل لیول پہ شروع ہوتی ہے. ایک یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بدقسمتی سے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکٹڈ آفس سیک کرنا ہے تو وہ کانگریس مین کا ہی ہے. بالکل. اب کانگریس مین کے لیے وہ جس لیول کی آپ کی ریکگنیشن اور جس طرح کا آپ کا کلاؤڈ چاہیے، اور کیونکہ 2 پارٹی سسٹم ہے اس میں اپنی مقام بنانے کے لیے جس طرح کی محنت درکار ہوتی ہے نہیں ہوتا. اس میں یہ کہ چھوٹے سطح پہ آہستہ آہستہ، اور میں جدھر جاتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے، دیکھیں میں 15 سال پہلے سے اگر کمپیریزن کروں تو ایٹ لیسٹ اس وقت امریکہ میں کچھ 7-8 چھوٹے ٹاؤنز کے میئرز ہیں جو پاکستانی امریکنز ہیں. بالکل. اب یہ اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اگلے سٹیپ میں، اگلی سٹیج میں وہ کسی ہائر آفس کے لیے بھی یعنی کنٹیسٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی. پاکستانی امریکن جو ہیں کچھ پرائمریز میں ایٹ لیسٹ 2 جو ہیں وہ پرائمریز میں وہ میجر پارٹی کے بہاف پہ اور اس کے ٹکٹ پہ وہ آگے اگلی سٹیج میں گئے ہیں. تو یہ یعنی اگر آپ اس کو ماضی سے اس کا تقابل کریں تو بہتر ہے، لیکن یقیناً اس میں بہت اور زیادہ امپروومنٹ کی. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میں پیرنٹس کو، اپنے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کی یعنی پاکستانی امریکنز کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. بالکل. اور آپ کا اثر و رسوخ ہمارا اثر و رسوخ ہے، اس لیے اس کو بڑھانا وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے بھی اچھا ہے اور سفارت خانے کے لیے بھی اچھا ہے. آپ نے ابھی ایک بہت اچھی بات کہی کہ ہمارے یہاں جو ہے خاص کر جو 2 ہی فیلڈز ہوتے ہیں جس میں ہمارے والدین کہتے ہیں یا تو ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو. اور یقین جانیں آج تک میں نے یہ کسی والدین کو کہتے نہیں سنا کہ بھائی بڑے ہو کے تم سفیر بننا یا کونسل جنرل بننا. سفیر کی نوکری لمبی نہیں ہوتی. سر ایک سوال اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم 1-2 سوالات اپنے ناظرین سے بھی لے لیں، پھر اس کے بعد آپ کا میں نے بہت ٹائم لیا ہے کہ سب کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹس اور کمیونٹی ممبرز جو ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ پاکستان سے ایجوکیشنل کریڈینشلز کے لیے ٹرانسکرپٹس اور ڈگریز کے حصولیابی کے یا ٹرانسلیشنز کے حاصل کرنے کے لیے بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سفارت خانے یا قونصل خانے میں کوئی ایسی سہولیات میسر ہیں، اور اگر ان سے کچھ آسانی ہو سکے یا کم سے کم اتنا ہو کہ کچھ تھوڑا سا اس کے لیے ان کی ہیلپ ہو جائے؟ نہیں، ہم دیکھیں یہاں ہمارے پاس ایجوکیشن اٹیشی ایک جو پوزیشن ہے اور اس پہ ہم لوگ جو یعنی ایک تو وہ کریڈینشل ہے نا ڈاکیومنٹس جو کہ انفرادی طور پہ لوگ جو ہیں اٹیسٹیشن اگر کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار آلریڈی لیڈ آؤٹ ہے کہ پاکستان میں آپ منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ جس بھی بورڈ نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے وہ اس کو اٹیسٹ کریں گے اور اس اٹیسٹیشن کو منسٹری آف فارن افیئر جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیسٹ کرتی ہے. اینڈ دین اور کیونکہ اس میں بھی میں وہی بات جیسے پہلے میں کہہ رہا تھا کیونکہ اس پروسیس کو بھی ابیوز کیا گیا تو اس وجہ سے اس میں وہ سارے چیکس اور لیئرز جو ہے نا وہ ایڈ کر دیے گئے. اس میں اگر کسی کو مشکل کا سامنا کرنا، ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور اگر کسی کو کوئی غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وی آر سرٹنلی ہیپی ٹو ہیلپ، اور ہم کرتے بھی ہیں. اور اس میں وہاں لیکن یہ کیونکہ انڈیویجول کی اٹیسٹیشن کا معاملہ ہے تو اس اٹیسٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ فرد کو
خود کرنا ہوتا ہے. سر ہماری ایک بہت ہی زبردست شاعرہ ہیں حمیرہ رحمان نیو یارک میں، اور وہ ایک سوال پوچھ رہی ہیں کہ پاکستان میں صحت کے محکمے میں فروغ دینے کے لیے پاکستانی سفارت خانے یہاں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں اس میں سب سے اہم جو ہمارے لیے پرائرٹی ہے تھی، اگرچہ کووڈ کی وجہ سے وہ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے کیونکہ سب پہ ہی ٹریول ایڈوائزری لگ گئی، لیکن دیکھیں جب تک کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ پاکستان میں زمینی حقائق جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پہ بدل گئے ہیں. جو ایک سیکورٹی کا پرسپشن پہلے تھا، آج آپ امپیریکل ایویڈنس نمبرز دیکھیں، یعنی 2018 2019 اور آج 2020 ایوری پاسنگ ایئر از بیٹر دین دا پریویس ایئر. بالکل. اور یعنی آپ اور اس میں لوسٹ نمبر آف ٹیررسٹ انسیڈنٹس، یعنی ہماری جو سیکیورٹی سچویشن کراچی کہاں نمبر 4 پہ تھا کہاں نمبر 54 پہ آ گیا ہے ان ٹرمز آف سیکیورٹی. سو یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم یہاں یعنی اپنے جو بھی روابط ہوتے ہیں وہ ایسوسی ایشنز کے ساتھ ہوں، وہ ٹورزم پروموشن آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوں، وہ تھنک ٹینکس کے ساتھ ہوں، کمیونٹی کے ساتھ ہوں، ان کو یہ جو نئے زمینی حقائق ہیں ان سے آگاہ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کنونس کر لیں، کیونکہ پاکستان جو ایک دفعہ چلا گیا وہ اللہ کے فضل سے وہاں کے لوگوں کی گرم جوشی اور ہماری ہاسپٹیلٹی مہمان نوازی سے آج تک میں نے کبھی کسی کو پاکستان سے ناراض واپس آتے نہیں دیکھا. چیلنج یہ ہے بدقسمتی سے کہ لوگوں نے جانا چھوڑ، تو وہ ہم اس کے لیے وہ جیسے ابھی آپ سے میری پہلے بات ہو رہی تھی، اس میں ایگزیبیشنز کرنے کی ضرورت ہے. میں جاپان میں تھا، ہم نے بڑے یعنی پاکستان کے میجر ٹورسٹ سپاٹس جو ہیں ان کی پروموشن کے حوالے سے ہم نے اپنا انسٹاگرام کا ایک سیپریٹ یعنی اکاؤنٹ جو ہے وہ ایمبیسی کا اوپن کیا ہے، جس میں ہم انٹرسٹنگ ویڈیو کلپس اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں. اور اس میں آپ لوگوں کا دیکھیں، میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے نا، یعنی آپ جہاں بیٹھے ہیں جی سر، اپنے پیئرز، اپنے دوست احباب، میں جاپان میں تھا ایز اے اسٹوڈنٹ تھا، میں اپنے دوستوں کو پاکستان لے کے گیا، مجھے ملنے کے لیے لوگ آئے گا. تو یہ یعنی ٹورزم پروموشن میں کمیونٹی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی ذمہ داری ہے اور ان پہ ہم کام بالکل کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے ٹورزم ایز اے سیکٹر، اس میں ہم انویسٹمنٹس جو ہیں ان کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں سے پاکستانی امریکنز ہیں جو ہوٹلنگ بزنس میں پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور ہم اس میں جو یہ یو ایس جو ٹورزم پروموشن اینٹیٹیز اور سائٹس ہیں جی سر، ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے دیکھیں نا، یعنی یہ booking.com ہے، جی وہاں اسی طرح دیگر جو جب آپ سرچز کرتے ہیں اس میں پاکستان کی سائٹس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے اس کی ایکوریسی، اس کی اویلیبلٹی، ہوٹلز کی اویلیبلٹی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ 5-6 مہینے تھوڑا سا اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بریک آیا تھا، بٹ وی آر گوئنگ بیک. سر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری پینٹنگ کی ایک کاپی لاس اینجلس کانسلیٹ میں ہے جس کا افتتاح جلیل عباس جیلانی صاحب نے کیا تھا، اور ایک کاپی جو ہے میری پینٹنگ کی وہ آپ جناب، بڑی بہت بہت شکریہ آپ کا. وہ اعزاز چودھری صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. ہم چاہیں گے گھر میں آپ کی ایک تصویر کاپی ہو، آپ پروموٹ کریں آپ. اور یہ آرٹ فارمز جتنی بھی ہیں اس میں ہمارے بڑے بڑے مایا ناز ماشاءاللہ آرٹسٹ رہے ہیں، اور آپ اس ٹریڈیشن کو زندہ رکھ رہے ہیں.
اور یہ پاکستان کا بڑا اہم تعارف ہے. سر میرا سبجیکٹ ہی پاکستان کی ہسٹری کے متعلق زیادہ میں نے پینٹنگز کی ہیں. اب تک میں تقریباً 95 پینٹنگز کر چکا ہوں اور میری 6 ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں اور ابھی بھی ایک آ رہی ہے. اور اللہ کے کرم سے کیونکہ اور اتنا زیادہ لوگ انٹرسٹ دکھاتے ہیں پاکستان میں بادشاہی مسجد ہے, اس میں روہتاس فورٹ ہے, اس میں اپنا شاہجہانی مسجد ہے, اپنا لاہور کا قلعہ ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی پاکستان کی جو میں نے پینٹ کی ہیں, اور لوگ جو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس میں قصور کسی کا نہیں ہے, ہمارا اپنا ہے. میں صرف آخر میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا یہ سوال کرنا چاہوں گا, ایز اے پاکستانی امریکن ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بیٹر امیج لوگوں کے سامنے آ سکے؟ آپ اپنی کامیابی کے لیے ہر دم کوشش کریں. جیسے میں نے کہا, آپ کی کامیابی میری کامیابی ہے, آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہے, آپ کی کامیابی پاکستان. بیکاز آپ وہ ایک یعنی یہ والی سفارت تو آنی جانی چیز ہے نا, لیکن آپ کا جو جس بھی سوسائٹی دیکھیں, ایک اچھا پاکستانی, ایک کامیاب پاکستانی وہ ہر جگہ اپنے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے نیک نامی لے کے آتا ہے. اور اس سے بڑا ایسٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ جب رشتہ دار کامیاب ہو جائے تو دور کا رشتہ دار قریب آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کی کامیابی جو ہے نا وہ ہمارے لیے سب سے اچھی خبر ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جہاں بھی میں جاتا ہوں کہ بھائی آپ وہ کسی بھی شعبے میں ایکسیلنس حاصل کریں. آج آپ دیکھیں نا, مطلب آپ انڈین ڈائسپورا اپنے ملک کے لیے نیک نامی لے کے آیا ہے. اینڈ دس از اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو. کہ اس میں یا چائنا کا ڈائسپورا جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے نیک نامی لے کے آئے ہیں, اور ہمارے پاس بھی اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور یہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہمارے لیے اچھی ہے. سر 2003 میں لاس اینجلس سے میں نے یہاں اردو رائٹر سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اسٹارٹ کی تھی, جس کے تحت ہم بہت سے پروگرام, مشاعرے اور کتابوں کے افتتاح اور بہت سی چیزیں کرواتے ہیں. ان کی ایک ایکٹیو ممبر اسکرین پہ آپ کے سامنے سعدیہ سہیل, اور ان کا ایک سوال ہے کہ what incentive we should offer to get the involvement of our Pakistan American youth to get familiar with the culture of Pakistan. دیکھیں اس میں ایک جو انیشیٹو ہمارا تھا جو یعنی پاکستان امریکن کمیونٹی کا کنونشن, اور اس میں پاکستانی امریکن یوتھ کا کنونشن یہاں کرنا. کیونکہ دیکھیں آپ اور ہماری جنریشن جو ہے وہ پاکستان میں پلی بڑھی اور پھر وہاں سے ادھر آئی. آپ کی روٹس ادھر ہیں, آپ کے کیا بچوں کی روٹس ادھر ہیں, یہ ایک سوال ہے. اور اس میں پھر ان کو پاکستان سے متعارف کروانا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور اس پہ ہم ایکٹیولی کام بھی کر رہے تھے کہ یعنی یوتھ ٹورز ہم گروپس آرگنائز کریں ان کو. اسی طرح فل برائٹ پروگرام ہے جیسے, یعنی فل برائٹ پروگرام میں پاکستان از دی لارجسٹ ریسیپینٹ تاریخی طور پہ, لیکن یہ ساری ون وے سٹریم ہے کہ جس میں طلبہ پاکستان سے امریکہ آتے ہیں, امریکہ سے پاکستان جانے والے طلبہ نہیں. بالکل. اس میں جو ہماری خاص طور پہ جو سیکنڈ جنریشن پاکستانی امریکن جو امریکنز ہیں بیسکلی, میں ان سے سب سے اور ان کے پیرنٹس سے کہ آپ وہ میڈیکل ریسرچ ہو, وہ ہیومینٹیز کی, اکنامکس کی, یا کوئی ریسرچ ہو, آپ ٹاپکس کو پک کریں. لٹریچر پہ کام کرنا ہے آپ نے آرکیالوجی پہ کام کرنا ہے. اور ایک زمانے میں جب ہم فارن منسٹری میں آئے تھے آپ کو گلیوں سڑکوں میں بہت امریکی نظر آتے تھے, اینڈ دے بیسکلی کم ٹو فار ریسرچ. ہماری پنجاب یونیورسٹی میں جاپانی نظر آتے تھے, دوسرے لوگ نظر آتے تھے. تو اس طرح سے یعنی وہ طلباء, اور اسی طرح سے پھر ہم یہاں بھی جو پاکستانی یوتھ تھے کہ پاکستانی چیئرز یہاں ختم ہو گئی, جو ایک پاکستانی امریکن ایکسپرٹیز, جو ایک جنریشن تھی ایکسپرٹس کی,
who had researched and did their PhDs on Pakistan, وہ اب لوگ جو ہیں پچھلے ایٹ لیسٹ 15-20 سال سے وہ والا گروپ جو ہے وہ مسنگ ہے. تو یوتھ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیسڈ ریسرچ، پھر پاکستان سے فیملیئرائزیشن، اس میں ہم ان کے ٹرپس آرگنائز کریں، پاکستان میں ان کے ساتھ جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں. یہاں اے پی ایف کام کر رہی ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ یوتھ کنونشن کریں اور اس میں آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں کہ کس طرح سے ہم اگلی نسل کو پاکستان سے متعارف کروا سکتے ہیں، ان کو پاکستان لے جا سکتے ہیں اور ان کو پاکستان کی تاریخ جو ہے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں. سر آخر میں آپ کا بہت شکریہ، اور میں اس سے یہی کہنا چاہوں گا سر کہ ری پینٹ پاکستان کے توسط سے کچھ بھی ایسا کوئی کام ہم کر سکیں جس میں سفارت خانے کی ہیلپ ہو سکے، انہی باتوں میں جو ہم نے ابھی کی ہیں ہم حاضر ہیں، اور اینی ٹائم. تھینک یو، بہت شکریہ عرفان صاحب، سچ اے پلیزر. اور میں انشاءاللہ بالکل آپ کی اس آفر کو ہم اپنے سسٹم میں ریکارڈ کرتے ہیں، اور آپ سے رابطہ رہے گا، اور آپ کا تعاون انشاءاللہ جہاں بھی درکار ہوگا آپ سے ہم انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں. بہت بہت شکریہ. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، اور اتنی انٹرسٹنگ گفتگو رہی کہ وقت کا پتہ نہیں چلا. تو گھڑی نہ دیکھیے گا کیونکہ جو وقت آپ نے دیا تھا اس سے ڈبل ٹائم ہو گیا اس وقت. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.